اور آپ نے بات کی نا ہماری جنریشن 10 ٹائمز آگے ہے, 10 ایئر آگے ہے. میں آپ کو اپنا پرسنل ایک ایکسپیرینس بتاتا ہوں. ایک ہمارے بڑے چاہنے والے ہیں, بڑے اچھے انسان ہیں, انہوں نے مجھے بلایا اپنے گھر. تو ان کے بچے ماشاءاللہ لمز میں پڑھ رہے ہیں, اچھے ٹاپ انسٹیٹیوٹس میں پڑھ رہے ہیں. ان کی بیٹی تھی اینڈ شی واز 8 ایئر اولڈ اینڈ یو وانٹ بلیو, انہوں نے کہا اس کے کچھ سوالات ہیں. میں نے کہا بچوں کے کیا سوالات ہونے, تھرو اٹ, لیٹس فیس اٹ. اس بچی نے سوال کیا کہ سر عورتوں کو حجاب کو کیوں حکم ہے, مردوں کو کیوں نہیں؟ اب میں ایک دم آئی واز اسٹارٹڈ, اور میں تیار نہیں تھا اس سوال کے لیے. اس نے کہا کہ نہیں سر مجھے نہیں سمجھ آتی اس کی. تو 8 سال کی بچی, یہ کم از کم 20 سال کا بندہ پوچھے تو میں کہتا ہوں مجھے سمجھ آتی ہے. اینی وے اس نے شاید کہیں سن لیا ہو یا جو بھی تھا. اس کا اب کیا جواب, کیونکہ یہ بہت سے لوگوں کا آرگومنٹ ہے کہ نہیں مرد اور وومن ایکول ہیں, تو مرد کیوں نہیں حجاب کرتے, یا مرد کیوں نہیں جائے, عورت کیوں پردہ کرے, آپ نظریں کیوں نہیں جھکاتے. تو یہ ایک آرگومنٹ آپ کو پتہ ہے بن جاتا ہے, اور ہمارے سسٹرز کے بچیوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ہم کیوں کریں. تو اس کو آپ کیسے جو ہے وہ ایڈریس کریں گے اگر آپ سے یہ کویسچن ہوتا؟ اس کو بہت سمپلیفائی کرنا ویسے مشکل ہے نا, یعنی بالکل ایک ایسا آنسر جو 2 جملوں میں ہے اور 8 سال کے بچے کو سیٹسفائی کر سکے, خاصا مشکل ہے. تو بات یہ ہے کہ پھر ہم حجاب کو اس طرح سے لیں گے, اس کا پھر ہم سٹارٹ یہاں سے لیں گے کہ ایک بیریئر ہے. حجاب کا لفظی مطلب ہی بیریئر ہے نا, ایک رکاوٹ ہے, پردہ ہے. اب اس پردے کے ذریعے اللہ تعالیٰ دونوں جینڈرز کو ایک سیف ڈسٹینس پہ رکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب سیف ڈسٹینس میں رکھنے کے لیے انٹریکشن تو ہوگی نا, صحیح, ٹھیک ہے, اس کے لیے سیف ڈسٹینس بھی ہوگا. اس کے لیے عورتوں کو ایک خاص پروٹوکول کا کرنا ہوگا جس میں کورنگ شامل ہے. وہ پروٹوکول مرد بھی فالو کر رہے ہیں, نظریں بھی جھکانی ہیں, عورتوں کے ساتھ ایک کمرے میں اکیلے بھی نہیں بیٹھنا, جو ہے فزیکل ٹچ بھی دونوں کی طرف سے ممنوع ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ہے کہ پھر وہ سب کچھ آئے گا. لیکن یہاں پہ ایک چیز ایڈیشنل ہے, اور وہ کیا ہے, کورنگ. اب یہ ہے کہ اس کو سب سے, اس کا تو سادہ سا آنسر یہ ہے, یہ اللہ کا حکم ہے. اب میرے سے بچیاں پوچھتی ہیں, میم اب بتائیے نا, ہم 100 بندے یہاں پہ بیٹھے ہوئے, اور یہ جو آپ کے یہ پروجیکٹر ٹھیک کرنے والے آ گئے, اب حجاب ہم نے کرنا ہے کہ ان کو کرنا ہے؟ بات تو درست ہے, ایک بندے کو کرا دو تو ساری 100 گئے. ہم نے کس لیے کرنا ہے؟ ہمارے اللہ نے حکم. ایکسلنٹ. اور ہمیں یہ ہے جو بیسک ڈفرینس ہے. ٹھیک ہے, 100 عورتوں کو کور کرنا ہے ایک مرد کی موجودگی میں, نتائج فلش ہوں جو جیسے مرضی ہیں, بالکل صحیح, لیکن یہ اللہ کا حکم ہے. سو پہلے جو سب سے حجاب کی جو سینکٹیٹی ہے وہ اس کی ہولینس میں ہے, سیکریٹنس میں. صحیح, اور یہ ہمارا اپنے رب کے ساتھ وعدہ ہے. اور حجابی عورت کے لیے جو پہلا تمغہ, جو پہلا میڈل ہے وہ یہ ہے, وہ اللہ والی ہے, اور وہ شریف عورت ہے. اور یہ اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے, ذالک ادنیٰ ان یعرفن. لوگ کہتے ہیں کہ آپ حجاب کرواتے ہیں تو عورت کو گم کر دیتے ہیں. اللہ کہتا ہے میں حجاب کرواتا ہوں تو عورت کو میں نمایاں کرتا ہوں. ذالک ادنیٰ ان یعرفن, اس آیت کا مطلب ہی یہی ہے, یہ زیادہ قریب ہے. اے نبی اپنی بیویوں کو, بیٹیوں کو, اپنی خواتین کو کہہ دو کہ جب نکلیں تو یدنین علیہن من جلابیبہن, اپنے پر کپڑے ڈال کے نکلیں. ذالک ادنیٰ ان یعرفن, یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں. کیا پہچان لی جائیں بھائی؟ ان کو پرومیننٹ کیسے کر دیا جائے. اور ہمیں کہا جاتا ہے, یہ آپ جی حجاب کر کے اس لیے بیٹھی ہیں نا, آپ اٹریکٹ کرنا چاہ رہی ہیں, اٹینشن سیک کر رہی ہیں. اللہ چاہتے ہیں یہ عورت جو ہے نا سنگل آؤٹ ہونی چاہیے, یہ سٹینڈ آؤٹ کرنی چاہیے. یہ شریف عورت ہے, یہ یہاں پہ کسی کھیل کود کے لیے نہیں نکلی ہوئی کہ اس کو ایکسپلائٹ کیا جائے. یہ باعزت عورت ہے اور کسی باعزت کام سے نکلی ہے. اس کا جو آپ نے ابھی بات کی, اس کا کچھ لوگ کاؤنٹر ایسے کرتے ہیں کہ نہیں دیکھو خواتین برقعے میں جا کے بھی تو کوئی امورل ایکٹ کرتی ہیں. ہمارے معاشرے میں کئی لوگ مثال دیتے ہیں کہ جی وہ برقعہ پہن کے نکلتی ہیں, آگے جا کے اتار دیتی ہیں اور جو مرضی کرتی پھرتی ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر یہ شرافت کا سمبل کیسے ہے؟ یعنی آپ تو سیکسزم کی طرف جا رہے ہیں, پریجوڈس کی طرف جا رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عورت حجاب میں ہے وہ شریف ہے, یا برقعے میں ہے وہ شریف ہے, جو نہیں ہے تو کیا اس کا اپوزٹ ٹرو ہے کہ وہ شریف نہیں ہے؟ بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک چیز کی حقیقت کو چھپانے کے لیے جنرلائز کرنا اس کو سب سے افیکٹو ٹول ہوتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں جن لوگوں کی برائی کرتے ہوئے کہ الذین یصدون عن سبیل اللہ, اور ایمان والوں کے ساتھ ویبغونہا عوجا, ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ٹیڑھ پن نکالے.
ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ برے ایکٹ کو برا کہنے کے ساتھ اگر ساتھ ہی حجاب کو بھی برا کہہ دیا جائے تو مسئلہ حل ہو گیا نا ان کا. ٹھیک ہے نا. یہی وجہ آپ کو یاد ہوگا BBC نے ایک دفعہ جماعت اسلامی کے امیر سے جو ہے وہ انٹرویو کیا تھا اور کہنے لگے یہ بتائیں کہ جی یہ جو ہومو سیکشولز ہیں یہ پھر مسلمان نہیں ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی مسلمان ہیں. اگر وہ مسلمان ہیں تو پھر ہومو سیکشل بھی ہیں تو ٹھیک ہے نا, دیٹس اوکے. ان کا اوکے نہیں ہے, یہ اوکے نہیں ہے. تو بات ہے کہ ورڈ گیم سے ہم نکل جائیں. اور اگر اب آ جائیے اسٹیٹسٹکس کی طرف تو اسٹیٹسٹکس تو ٹوٹلی ڈفرینٹ ہیں مسلمان ممالک میں. حالانکہ ان ممالک میں تیونس اور لیبیا جیسے ممالک بھی شامل ہیں جہاں پہ حجاب کی زمانے کا ختم ہو چکا ہے. ٹرکی بھی اب آ کے واپس آ رہا ہے, لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ٹرکی میں بھی ایسا ہی تھا. ان کو اور دوسرے ممالک کے کمپیریزن میں آج بھی وہاں پر جو ہے وہ حجاب والی عورتوں کی ہراسمنٹ کم ہے. عورتوں بلکہ ان جنرل عورت کی جینڈر کے ساتھ کے خلاف جو ہے جو اس کو نقصان پہنچانا ہے, جو اس کو ہراس کرنا ہے, وہ بہت کم ہے کمپیرنگ ٹو دی ادر. ہم سب جانتے ہیں آسٹریلیا میں اور جرمنی میں اور امریکہ میں کیا سچویشن ہے. اور حتیٰ کہ وہ جو آپ لوگوں نے کی تھی جو آئس لائن کی جو پیراڈاکس وغیرہ ہیں وہ وہاں پہ آپ جا کے ریٹ دیکھیں تو وہ کہاں پہ, انڈیا میں دیکھیے ذرا کس طرح سے ہے. تو یہ تو بات ہوگی. اچھا اس میں بھی آپ یہ دیکھیے کہ جو خواتین حجاب لیتی ہیں, اور اگر میں اپنے وہ زمانے کی وہ بے سوچی سمجھی حجاب کرنے والی خواتین کو ڈسکریج بھی کروں, جب بھی ان میں سے زیادہ تر لوگ زیادہ پاکیزہ, زیادہ اس اعلیٰ کردار رکھنے والے تھی بنسبت ان لوگوں کے جو حجاب نہیں کرتی تھیں. اور آج کل کی تو میں نے دیکھا ماشاء اللہ بچیاں اتنی سمجھداری کے ساتھ حجاب کرتی ہیں, اور مجھے حیرت بھی ہو رہی ہوتی ہے کہ کیسے اللہ نے ان کو اتنی ایمانی جرأت دے دی. وہی جو ہماری وہ جو انڈیا کی ایک بچی تھی, آپ دیکھیں پتہ نہیں کیسے اللہ نے اس کے منہ سے کیسے نکلوا دیا, اور کیسے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی آواز میں ایسی اس کے نعرے میں برکت ڈال دی کہ پوری دنیا کو سننا پڑا.